بچہ پیشاب پائخانہ اور لیٹرین کر لے تو بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کرے، کیونکہ بچہ باپ کا ہے. لیٹرین پیشاب پائخانہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن وہ کر دیتی ہے. تم اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارنا. کبھی کبھی غلطیاں کر جائیں یا تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلا لیں تو ان کے چہرے پر مت مارنا. فاتقوا اللہ بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. حق بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمہارا حق یہ ہے یعنی عورتوں کا کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس سے مرد کو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر ایسا کرے تو شوہر ان کو مار سکتے، ہلکی مار. اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انصاف، دستور کے مطابق، سماج کے رسم و رواج کے مطابق، معاشرے کے طور طریقے کے مطابق کھانے پینے میں، دوا اور علاج میں ان کی کمی نہ ہونے دیں. ایک چیز اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں مردوں کو بہت چاق و چوبند رہنے کے لیے کہی ہے، اور اس میں خیال رکھنا پڑے گا عورتوں کا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے سلسلے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ. آئے مردوں، پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے. یہ پسلی ہے، یہ سب پسلیاں ہیں. یہ اوپر والی پسلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلی یہ ہے، جب آپ اس کو اگر نکالیں گے تو انسان کی ہو یا کسی کی، ایسے نکلے گی، ایسے. یہ پسلی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اوپر والی پسلی تو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اوپر والی پسلی ہی سے پیدا ہوئی ہے. عورت اوپر والی پسلی سے پیدا، یعنی اشارہ کیا کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. یہ پسلی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، یہ پسلی ہے، اب اس کو آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایسے کرو گے، ایسے اتنی ہوگی بس، اور زیادہ سیدھی کی یہاں تک کرا تو ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی ہوگی نہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے. یعنی عورت کو اگر سدھارنے کی کوشش کی تو بگڑ جائے گی. مطلب سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول کا کتنا صاف ہے. عورت پسلی سے پیدا، اور پسلی کو اگر سیدھا کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے. وَإِن تَرَكَهُ لم یزل اعوج، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، پھر وہ سیدھی نہیں ہوگی. دونوں باتیں کہہ دی، دونوں باتیں کہہ دی. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو مطلب کیا ہے؟ عورت پسلی کی مانند ٹیڑھی ہے، اس کے ٹیڑھے پن کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، تمہیں سہنا پڑے گا. تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق لے لینا گوارا کر لے گی لیکن سدھرے گی نہیں. عورتیں گالی تو نہیں دے رہی ہوں گی؟ میں ماں بہنوں تھوڑی معاف کر دینا، تمہاری مطلب کی بات کہہ رہا ہوں. مردوں کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. کچھ کمی اس طریقے کی عورت، اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے ٹیڑھی رہنے دو، سمجھوتا کرو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دروازے پر ابھی دستک دینے ہی والا تھا
تو سن رہا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، تو اس نے کان لگا کر سنا تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہیں، ویسا کرتے صبح چلے آتے شام تک گھر میں کھانا پکنا کون لائے، کون دیکھے گا، کیا ہے؟ اور عمر چپ چاپ سن رہے ہیں۔ اس نے کہا لو، ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے، یہ تو اپنی بیوی کے آگے سر جھکائے بیٹھے، یہ ہمارا کیا علاج کریں گے؟ جانے لگا وہ۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق اپنی بیوی کی سخت سننے کے بعد نکل گئے، تو دیکھا کہ وہ جا رہا، کہا اے ادھر آؤ ادھر آؤ، تم تو میرے پاس آئے تھے۔ کہا جی، بولو کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ کہہ رہے کام بتاؤ، کسی کام سے آئے تھے نا؟ آیا تھا لیکن وہ آپ کے بس میں نہیں، وہ آپ کی طاقت سے دور جا چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں امیر المومنین ہوں، بتاؤ نا کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں، آپ کر ہی نہیں پائیں گے۔ ارے بتاتا کیوں نہیں؟ پہلے سے کہہ رہا کہ کر نہیں پائیں گے۔ کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ ہمیں سخت سست کہتی ہے، الٹا سیدھا بولتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے شکایت کروں، یہاں آتا ہوں تو سن رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود آپ کو سخت سست کہہ رہی ہے، آپ گردن ڈالے بیٹھے ہیں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کی سن رہا ہو اور اس کے آگے کچھ نہیں بول رہا ہو تو وہ میرا کیا علاج کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث سنائی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے عورت پسلی سے پیدا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ ارے یار، عورتیں اتنا کام کرتی ہیں، اگر تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑی سی ڈانٹ تو کیا ہوا؟ یہ بتاؤ کھانا بنانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ بنا دیتی ہے۔ روٹی پکانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں، لیکن وہ پکا دیتی ہے۔ بچہ پیدا کر کے دودھ پلانا عورت کا حق نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، کہیں سے بھی دودھ پلوائے، لیکن وہ پلا دیتی ہیں۔ بچہ پیشاب اور پائخانہ اور لیٹرین کر لے تو بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کرے، کیونکہ بچہ باپ کا ہے۔ لیٹرین پیشاب پائخانہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن وہ کر دیتی ہے۔ یار ہمارے لیے جب اللہ نے اس کے دل میں اتنی رحمت ڈال دی ہے، وہ ہمارے کام بھی کر رہی ہے، کھانا بنا دیتی ہے، روٹی بنا دیتی ہے، گھر مکان صاف کر دیتی ہے، بچوں کو نہلا دھلا دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ اگر دو چار ڈانٹ ہم سن لیں تو کیا چلا جا رہا ہے تمہارا؟ گھر بناؤ، بہتر اسی میں ہے کہ گھر بنا کے چلو۔ کہا اچھا، میں تو یہ بتاؤں گا ہی نہیں اپنی بیوی کو، اگر یہ بتا دیا تو آج کے بعد روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی، کھانا ہم ہی کو پکانا پڑے گا۔ وہ تو روٹی کی چل گیا۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کی ذمہ داری کو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل بتایا کہ یہ فطرت ہے عورت کی، اور ایک میں نہیں سب میں پائی جاتی ہے۔ پوری زندگی آپ اس کو عیش و آرام دیں، ایک مرتبہ اگر کبھی آپ کو جو پہلے مہینے کی تنخواہ ملی اور اس کے خواہش کے مطابق سامان نہیں آیا، تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں ایسی تو رہتی ہوں، کب تم نے کیا ہمارا خیال؟ جب رات میں ملنے آنا ہوتا تو شوق سے چلے ہٹو، آپ کو سنا ڈالیں گی دنیا بھر کی تمام باتیں۔ یہ ہوتی ہے عورت کی فطرت ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پسلی سے پیدا ہے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ کہتے ہیں کہ سأل رجل، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما حق الزوجہ، میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ یہ تین چار چیزیں عورتوں کے بارے میں بتائی۔ تم بیوی کا حق پوچھتے ہو کیا ہے؟ سنو، پہلا حق یہ ہے کہ تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وتكسوها اذا اكتسيت، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جینس پہنو بیوی کو بھی جینس پہناؤ، مطلب جس کوالٹی کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی کوالٹی کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ جو تم کھا رہے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اور تیسرا حق بیوی کا یہ ولا تضرب الوجه، تم اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ کبھی کبھی غلطیاں کر جائیں یا تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلا لیں تو ان کے چہرے پر مت مارنا۔ چہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ جتنا چاہو مارو، نہیں، ہاں
اگر وہ دوسرے کو بستر پہ بلا رہی ہیں تب مار سکتے ہو، وہ بھی چہرے کو چھوڑ کر دوسری جگہ، اور وہ بھی ہلکی مار۔ 3 چیزیں، ولا تقبح، اور چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہیں کہو، اس کو الٹا سیدھا نہیں بولو گے، تیرے باپ نے کیا دے دیا، چلی آئی چڑیل بن کے بھاگ۔ اس کے خاندان کو برا کہو، اس کے گھر والوں کو برا کہو، اس کو برا بھلا کہو نہیں، ولا تقبح، اس کو برا بھلا مت کہو۔ اور میاں بیوی میں تکرار ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو الگ بھی کرنا پڑے، اپنی بیوی کو دور کرنا پڑے اپنے سے، تو ولا تہجر الا فی البیت، تو گھر سے باہر مت نکالنا، تم اپنا بستر الگ کر دینا، لیکن اپنی بیوی کو رکھنا اپنے گھر ہی میں، بھلے ہی بستر الگ کر لینا، کمرہ بدل لینا، لیکن اپنے گھر سے تم اس کو باہر مت نکالنا، اپنے گھر سے اس کو دور مت کرنا، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، ادھر میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے مل ہی جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور بنا ایک دوسرے کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے، یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولا تہجر الا فی البیت، اس کو گھر سے باہر مت نکالنا، اگر الگ بھی کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے تو گھر ہی میں اس کو چھوڑنا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے کہا ہے۔ اور 5ویں چیز آخری، کہ ہم تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہے ہیں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو میرے بھائی۔ قرآن جو پڑھے گا وہ حدیث اپنے آپ پڑھے گا، قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث نہ پڑھے۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ، سارے مردے تمہارے اوپر حرام ہیں، تو کیا آپ مچھلی بھی چھوڑ دو گے؟ کیا آپ ٹڈی بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ آپ کو حدیث بتائے گی کہ سارے مردے حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور ٹڈی 2 مردے حلال بھی کیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، سب خون تمہارے اوپر حرام ہے، تو کیا سارا خون حرام ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ 2 چیزیں تمہارے لیے جانور کی حلال ہے، کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے۔ تو قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھو گے ہی، یعنی قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان دونوں کو چھوڑا برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو گمراہی سے اور پوری طریقے سے مسلمان رہنا چاہتے ہو تو جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں، 12:15 بج گئے ہیں، 12 بجے 12:15 بجے سے زیادہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور پہلے دن کچھ کم ہوتا ہی ہے، دوسرے دن میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ آپ کا ٹائم زیادہ لیا جائے گا۔ ہم نے یہ 4-5 چیزیں جو بتائی ہیں، خون، مڈر، مال، سود، عورتوں کے حقوق اور کتاب و سنت، یہ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔